आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। मैं आपका मेज़बान वसीम गोरी, हफ्तावार प्रोग्राम हक की बात वसीम गोरी के साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमने जिनको दावत दी है वो डिस्ट्रिक्ट मेमन के बहुत ही रिस्पेक्टेड कबीले से उनका ताल्लुक है, नवाब ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। आज हमने उनको मदऊ किया है सूबे की सियासत के बारे में उनसे हवाल जानने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स के पार्टी में, और ख़ास तौर के आजकल जो मीडिया पे उज़ैर बलोच की काफ़ी सरगोशियाँ हो रही हैं। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फारूक अफजल, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के डिस्ट्रिक्ट मेहमद के, और उन्होंने 2 दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताएं, आपने 2 दफा असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट किया और दोनों दफा आप रनर अप रहे, क्या वजूहात थी कि आप इलेक्शन विन ना कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वसीम गौरी साहब का, विल्सन टीवी का और उन तमाम स्टाफ का जो आपके साथ इस पूरे प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की गर्म हवाओं से उनको खुशामदीद कहता हूँ। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि मैंने 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है। पहली दफ़ा जो था वो मोहम्मद एजेंसी कहलाती थी, और जब दूसरी दफ़ा 2013 में फिर डिस्ट्रिक्ट हो चुका था तो डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद भी कहलाता है। काफ़ी रनर अप पे रहा हूँ, चूँकि कबायली इलाक़ाजात में और ख़ासकर मोहम्मद में मुझसे पहले पीपल्स पार्टी का कोई बाज़ाब्ता कोई कैबिनेट वग़ैरह नहीं था। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं पीपल्स पार्टी का पहला प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद का, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब मैं पहला प्रेसिडेंट हूँ और इससे पहले प्रेसिडेंट या कैबिनेट नहीं था, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर वहाँ पे पीपल्स पार्टी की सियासत किस तरह थी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि वफाक की अलामत है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बहुत मोतबर शख्सियात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो कि जुड़ा हुआ है, वो क्या वजूहात है कि पीपल्स पार्टी जो कि अब सूबे की नहीं, जिले की नहीं, कौंसिल की पार्टी भी नहीं रही? हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पास एक कौमी असम्बली की सिर्फ 1 सीट जीती, ये क्या वजूहात है? असल में बात ये गौरी साहब, आपके सवाल में वज़न है, और जो उसकी जो असल वजह है तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व। मसलन सबसे पहले तो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, एक तो ये है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया था कि पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप थे या हैं, तो उनको काफ़ी हद तक उन्होंने बदनाम किया था। तो एक मतलब है कि एक फैक्टर तो ये भी है पार्टी के जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि लूज कंडीशन पे रही है पिछले
تقریباً 10 سالوں سے 2 دفعہ الیکشن ہوئے ہیں اور دونوں دفعہ انہوں نے کوئی سیٹ نہیں جیتی. تو میرے خیال میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو اینٹی پی 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 پروپیگنڈا چلا آ رہا تھا اور اب بھی ہے، تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ویکنیسز، کچھ غلطیاں وہ ہماری اپنی بھی ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ وائز سے لے کر پروونشل کیبنٹ کی بھی ہیں، پھر اس سے ہٹ کر جو ہے نا مرکز کی حد تک بھی ہیں. اور اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز میں جو ہے نا ایک بیلنس ہونا چاہیے. جی جی. چیک اینڈ بیلنس بہت ہی ضروری ہے. تو پچھلے تقریباً یہ 2008 کے جب حکومت میں آئی پیپلز پارٹی، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے پروونشل کیبنٹ پر، اور پروونشل کیبنٹ نے ڈسٹرکٹ ڈویژن کیبنٹ پر اور ڈسٹرکٹ کیبنٹ پر کوئی توجہ نہیں. تو آج تک اس کا یہی جو رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ صرف ایک سیٹ، اور وہ بھی جو ہے نا بڑا چنار سے ہمارے بھائی نے جیت کر پیپلز پارٹی کے جولی میں پھینکی ہے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ہم سب قصوروار ہیں، اس میں مرکز قصوروار ہے، اس میں صوبے قصوروار ہیں، اور اس میں ڈسٹرکٹ ڈویژن قصوروار ہیں کہ انہوں نے پارٹی کی تنظیم پر، پارٹی کی جو انوالومنٹ ہے اس پر کوئی توجہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں، میرے جو فیکٹ اینڈ فگر ہے جو مجھ تک رسائی ہوئی ہے، ایکس ایم پی اے جو کہ ڈاکٹر فائزہ ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر قومی وطن پارٹی میں چلی گئی ہیں. آپ لوگ کے پشاور ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری غضنفر جو کہ اے این پی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ارباب عالمگیر جو کہ ایکس کمیونیکیشن منسٹر رہے ہیں، ان کی مسز آسما ارباب عالمگیر، اور ایسی بہت ساری معتبر شخصیات کا نام سامنے آتا ہے جو کہ پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مرکز بلاول صاحب یا زرداری صاحب وہ تو کورٹ کچہری کے چکروں میں جو ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں یا کیسز ہیں ان کو بھگت رہے ہیں. تو کیا صوبے کی جو آپ لوگ کی کیبنٹ ہے یہ ساری ان کی غلطیاں ہیں؟ آپ نے بجا فرمایا، جو نام آپ نے بتا دیے وہ دوسری پارٹیوں میں انہوں نے جوائن کیے. اور جو خاص کر ڈاکٹر فائزہ کی بات ہے تو اس کی تو میں اس لیے کہوں گا کہ وہ تو میری کولیگ ہیں ایم بی بی ایس میں، میڈیکل کالج میں ہم ساتھ پڑھے ہیں. تو ان کو تو میں بہت ہی قریب سے جانتا ہوں. اور تو اصل میں بات یہ کہ آپ ڈاکٹر فائزہ کو لے یا آپ دوسرے جو ہمارے بڑے ہیں جو نام آپ نے بتا دیے، کچھ گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. کچھ جا رہے ہیں. جی جی، کچھ گئے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کارکن خفا ہیں، عہدیدار خفا ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چونکہ ابھی 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ویسے تو پورے دنیا میں کووڈ-19 کا ایک وہ چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں تقریباً 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہ وبا شروع ہوئی ہے. اس سے بھی تقریباً 4 مہینے پہلے، میں صرف آپ کو یہ فیکٹس بتا رہا ہوں، اس سے بھی 4 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کی صوبائی کیبنٹ نے، بلکہ مرکزی چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے ایکس پارٹا کی تمام تنظیمیں تحلیل کی ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف سے تو آپ نے اگر تحلیل کی ہیں، آپ دوسرے کیبنٹس بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جمہوریت ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن میں اس کے ساتھ صرف یہ ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، تو پہلے تو یہ جو ہے نا یہ چینج نہیں کروانا چاہیے تھا. اور اگر آپ نے کروا دیا تو پھر آپ
फौरन उनको आप जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और शॉर्टली दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे डॉक्टर फारूक के साथ। थैंक यू। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। वेलकम टू बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हफ्तावार प्रोग्राम हक की बात वसीम गोरी के साथ में हाजिर हूँ। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर फारूक अफजल साहब। जी डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं, बड़ी एक इंटरेस्टेड बात है जो कि किसी से रुकी छुपी नहीं है। 2018 के इलेक्शन में आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जो कि आपकी 22-23 साल की कुर्बानियां पार्टी के साथ, जो मेरे इल्म में है, जब आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मेमद एजेंसी से है और तालिबानों के सरबरा एहसान उल्लाह एहसान, उनका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट मेमद एजेंसी से है, जहां कोई पीपल्स पार्टी का झंडा उठाना पसंद नहीं करता था उनकी खौफ और हरासत की वजह से। वहां आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी नहीं की, बल्कि पार्टी को आगे लेके चले। हमारे जराए से पता चला है कि आपको टिकट ना मिलने की वजूहात ये थी, जो आपके अपोजिट जो कैंडिडेट थे जिनको टिकट मिला, उन्होंने पार्टी को 40 से 50 लाख रुपए भारी रकम दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वसीम साहब, पहले तो मैं अपना जरा जवाब शुरू करूं जहां पर इंटरप्ट हुआ था। जो मैं पार्टी की बात कर रहा, तंजीमों की बात कर रहा था, तो फिर आपके इस सवाल पे भी आऊंगा। जी 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 जी। असल में मैं यही बता रहा था कि मैं यही आपको बता रहा था कि जो कैबिनेट के बारे में, एक स्पाटा के बारे में जी जी जो खामियां है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब है कि अगर आपने चेंज कर दिया तो ठीक है, आपने चेंज कर दिया, लेकिन तकरीबन 8 महीने हो गए कि आप लोगों ने मतलब कि पार्टी ने इन 8 महीनों में अल्टरनेट एक स्पाटा के लिए कोई तंजीम नहीं दी। यानी आप यकीन जाने, पड़ाचिनार से लेके ये वजीरिस्तान साउथ नार्थ से लेके बाजोड़ तक इस वक्त 8 महीने हो गए कि इस साबिका फाटा में पीपल्स पार्टी के कैबिनेट है ही नहीं। अब जब डॉक्टर साहब मरकज ने आपको अख्वानजादा चट्टान तो दी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो ज्यादती होगी, क्योंकि वो खुद बाजौड़ से ताल्लुक रखता है। और अगर उनको किसी ने कहा होगा, मेरा मतलब है कि लीडरशिप ने, बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने और चट्टान ने कुछ ना किया होगा, तो फिर तो ठीक है, हम उस पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये मरकज से हो रही हैं और वो लोग इस बात पे खामोश है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 महीने हो गए और एक स्पाटा में पीपल्स पार्टी की तंजीमें नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप तंजीम तो काम किस तरह होगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, जो कि आपके को चेयरमैन साहब वो ऑलरेडी बीमार हैं और कुछ उन पे केसेस बने हुए हैं, वो कोर्ट का अपने केसेस को हैंडल कर रहे हैं। बिलावल वो भी यंग पार्लियामेंटेरियन है, फर्स्ट टाइम उनका मेंबर कौमी असम्बली का मेंबर बनना उनको नसीब हुआ है। तो इस तरह तो ये पार्टी पूरी तबाह बर्बाद हो चुकी है। मैंने डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन किया है, 2018 में आपको टिकट नहीं दिया गया, आपकी 22-23 साल कुर्बानी है इस पार्टी के लिए। आपने जब तालिबाइजेशन अरूज पे थी, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के लिए एग्री नहीं था, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया और रनर अप भी रहे थे आप। वसीम साहब, ये तो मेरे ख्याल में मेरी खुद की खुशकिस्मती है कि मैं जिसको इंटरव्यू दे रहा हूं तो वो खुद भी ट्राइबल बेल्ट से ताल्लुक रखता है और उनको जो है ना इन पूरी पॉलिटिक्स का पूरी तरफ पता भी है। फाटा बेल्ट में जो पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो एक तो ये बात मैं मतलब समझ सकता हूँ कि आप खुद भी इसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं आपकी जुबानी। जी जी,
ابھی میں آپ کے اس سوال کی طرف آ رہا ہوں جو 2018 میں آپ نے فرمایا ٹکٹ کے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا اور میں چاہتا بھی تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں، لیکن مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اور پھر میں نے پارٹی بھی نہیں چھوڑی. میں نے اس کینڈیڈیٹ کی پوری حمایت بھی کی، میں نے اس کے لیے پوری الیکشن کمپین بھی ڈاکٹر چلائی. صاحب آپ میرا سوال نہیں سمجھے. یہ وہ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، غریب کو اس کی مزدوری کا حق اس سینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے تھے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، اور جن کو ٹکٹ ملا ہمیں ہمارے ذرائع سے پتا چلا انہوں نے 40 سے 45 لاکھ روپے دیے تھے پارٹی کو. تو یہ پارٹی یہ بھی بک گئی ہے کیا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب یہ تو خیر میں کہہ نہیں سکتا، اور نہ تو مجھے پتا ہے کہ پیسے دیے یا نہیں دیے، اس کے لیے اس سے تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ جب یہ واقعہ ہوا اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو اس کے بعد میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے اپنی پارٹی کو یہی بتایا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا تھا اور کچھ کوسچنئر میں نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی تو مجھے یہ بتائے کہ وہ کس کیٹیگری پر، یعنی ان کے ساتھ کون سی میئرمنٹ ہے کہ وہ کس میئرمنٹ کے تحت ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. آیا قابلیت پر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لمبائی چوڑائی پہ کرتے ہیں، موٹائی پہ کرتے ہیں، پتلے پن پہ کرتے ہیں؟ تو آپ یقین کریں کہ صوبے سے لے کر مرکز تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. باقی جو دوسری بات آپ نے کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یقین کریں کہ جس طرح میں نے پہلے اپنی باتوں میں بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی مومن میں ہم نے شروع کی تھی، اور ہم نے ان سخت حالات میں جب وہاں پہ ٹیررزم کا بہت ہی عروج تھا اور گورنمنٹ ریٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن ہمارے ساتھیوں نے، پیپلز پارٹی کے مومن کے جیالوں نے، مومن کے ساتھیوں نے، کیبنٹ نے ہر اجرے پر اور ہر دیوار پر پیپلز پارٹی کا یہ ترنگا جھنڈا ہم نے لہرایا تھا، اور ہمیں بہت تھریٹس بھی ملی. آپ یقین کریں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں 2013 کے الیکشن میں جب میں کمپین پہ نکلتا تھا تو اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ جب تک ہم نہ کہیں تو آپ اپنے حجرے سے نہ نکلیں، اور جب تک ہم نہ کہیں تو آپ گھر بھی نہ جائیں. یعنی صبح سورج کے نکلنے سے پہلے گھر سے نہ نکلے اور گھر سورج غروب ہونے کے بعد گھر نہ جائیں. تو ان حالات میں ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے الیکشن لڑا اور ہم نے اتنی قربانیاں کی، اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے مطلب کوئی ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے، پارٹی کا اپنا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے، اور ڈاکٹر انہوں صاحب قطع کلامی معاف ہو، معذرت چاہوں گا. اندر کی خبر تو ہم بھی رکھتے ہیں، بخوبی آپ واقف ہیں. مجھے جو میرے ذرائع سے اور کچھ دوستوں سے پتا چلا، چٹان اور انجینئر ہمایوں اللہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، میں تو کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا جب تک میرے ساتھ پروف نہ ہو. میں وسیم بھائی، میں مطلب پاکستان سے باہر رہ چکا ہوں، میں ایک کوالیفائڈ پرسن ہوں، اور میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ کوئی واہیات پہ میں جاؤں یا میرے ساتھ پروف نہ ہو یا میرے ساتھ آرگومنٹ نہ ہو تو میں اس طرح کی بات تو کبھی نہیں کر سکتا. باقی جو یہ چیزیں تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت ہی خامیاں ہیں، اور میں اپنے انٹرویوز میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ریویو نہیں کیا، اگر پیپلز پارٹی نے اپنے منشور اور اپنے کام پہ نظر ثانی نہیں کی، تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں نہیں ہے اور ڈویژن یہ ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی ٹکٹ بھی اس کا ڈسٹرکٹ نہیں میں ہے. نہیں ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پھر کوئی ٹکٹ بھی نہیں لے گا. تو یہ ساری جو ویکنیسز ہیں، خرابیاں ہیں، یہ بالکل ہم میں ہیں، اور پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دور کرے.
بلکہ میں تو آپ کے توسط سے، آپ کے ولسن ٹی وی کے توسط سے چیئرمین صاحب سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اس پہ نظر ثانی کریں. آپ دیکھیں لوگ خفا ہیں، کارکن خفا ہیں، کارکن دوسری طرف جا رہے ہیں، تو کیوں نہ مطلب ان کو بٹھائیں اور ان کے لیے ایک کیبنٹ بنا دے، چاہے پروونشل ہو چاہے مرکز میں ہو، لیکن ان جی ڈاکٹر لوگوں صاحب یہاں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی اوری ویب نیوز پروگرام ہفتہ وار حق کی بات وسیم خوری کے ساتھ. ویلکم ٹو بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حق سچ کی بات وسیم غوری کے ساتھ ولسن ٹی وی پر. آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر فاروق افضل صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ تو تھی پارٹی کی اور صوبے کی انڈیویجول باتیں، تھوڑا سا ذرا انٹرنیشنل سیاست کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عزیر بلوچ آج کل چھائے ہوئے ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ سیدھے بونسر ہیں، آپ ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بلوچ نے اپنا ریکارڈ کروا دیا ہے اور اس نے بیان میں کہہ دیا کہ ان سارے جتنے بھی کاروائیاں ہوئی ہیں یہ سب میں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے کہنے پہ کی ہیں. خواہ وہ شوگر ملیں پہ قبضہ ہو، خواہ وہ 800 مہاجرین کا قتل ہو، خواہ وہ دہشت گردوں کو نوکریاں دلوانا ہو، خواہ وہ ایس پی اور ڈی آئی جی اپنی من مرضیوں کے تعینات کروانے ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے ان بارے میں؟ آپ کی لیڈرشپ پہ بہت سنگین الزامات ہیں. دیکھیں جی، جو کوشچن آپ نے ریز کیا ہے تو یہ صوبہ سندھ سے تعلق اس کا ہے، اور آپ ڈاکٹر کو صاحب آپ پتہ کی ہے پارٹی ہے، آپ کے چیئرمین پہ میں یہ آ رہا الزام عائد ہوئے ہیں. میں آ رہا ہوں جی، میں آ رہا ہوں. اور سندھ جو ہے نا وہ کے پی کے سے 2500 کلومیٹر پر ہے، تو ہماری سیاست یہاں کی اپنی، ان کی وہاں کی سیاست ان کی. تو ایک تو یہ بات ہے، مطلب ہے کہ میں اپنی طرف سے جو کہہ رہا ہوں تو اور پھر میرا تعلق ٹرائبل بیلٹ سے، تو ہم تو اور بھی ذرا ان لوگوں سے دور ہیں، اور ابھی نئی ہماری رگوں میں سیاست کی جو ہے نا وہ روانی شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے کیونکہ فاٹا میں سیاست نہیں ہو سکتی تھی، سیار تھی. یہ بھی آصف علی زرداری کی مرہونی منت ہے کہ انہوں نے ایک امینڈمنٹ پاس کروایا اور فاٹا میں جو ہے نا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کی. جہاں تک عزیر بلوچ کی بات ہے تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں وسیم بھائی کہ ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے روابط تھے یا نہیں تھے یا پروپیگنڈا ہے، اس کو بھی میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں. لیکن میں ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ آیا اس عزیر بلوچ کی جو لنکس ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ. جی مطلب بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات پر پہنچ گیا اور میں اتفاق کرتا ہوں. یہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، یہ اور بھی، یہاں تک کہ کرکٹرز کے ساتھ بھی ہیں، جو پاکستان کے کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے لنکس ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سندھ کے نہ بھی ہوں، پنجاب کے ہوں، ان کے چلے ساتھ ڈاکٹر بھی صاحب جاتے پہلے میرے آخری 2 سوال ہیں. آپ کے چیئرمین صاحب نے کہا تھا نیب کی کیا مجال ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جو مجھے تھریٹ کرے. ایکچولی وہ چیئرمین نیب کو نہیں، انہوں نے گورنمنٹ کو تھریٹ کیا تھا. آپ کیا سمجھتے جو ان پہ کیس، جتنے بھی کیس ہیں ابھی، ان میں کتنی حقیقت ہے؟ اصل میں بالکل آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ انہوں نے چیئرمین نیب کو نہیں، انہوں نے اس وقت کے گورنمنٹ کو تھریٹ کیا تھا، اور تھریٹ نواز کیا شریف تھا. ان کی گورنمنٹ تھی. دوسری بات یہ کہ یہ تو ہم پولیٹیکل لوگ، اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی بھی نظر بڑی تیز ہے، آپ بھی بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. تو اور یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب واحد شخصیت ہے پاکستان کے لیڈروں میں جنہوں نے 13 سال
बगैर किसी उस पे उन्होंने जेल काटी, बिल्कुल, और जुर्म भी साबित नहीं हुए, वो विक्टिमाइज नहीं हुए हैं। और जी अब बिल्कुल, अब भी जो उन पे केसेस हैं या बनाए गए हैं, तो ये सिर्फ एक उनको विक्टिमाइज करने के लिए, प्रेश करने के लिए, वरना ये अभी तो 5 साल नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 2-2.5 साल अभी ये पीटीआई की हुकूमत है, तो इन 7 साढ़े 7 सालों में क्यों इनके केस बाहर नहीं आए, क्यों इस पे प्रूव नहीं हुए? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं जाते जाते आखिरी एक सवाल लूंगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप पार्टी कब छोड़ के जा रहे हैं? बड़ा शॉर्टली, टाइम नहीं है, प्लीज। मुश्किल सा सवाल किया। फिलहाल तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, ठीक है। नाजरीन, ये थे डॉक्टर फारूक, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मेमत के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी बाहर यूरोप में गुजारी। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम रशिया, यूरोप से हासिल की। बाद में आला डिग्री के लिए अमेरिका गए। वहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस जब शुरू की, लेकिन कुछ वजूहात हुई अपने कबाइल की तरफ से, तो इनको वापिस आना पड़ा। और इन्होंने अपनी खिदमत को और अपने ख़ानदान की जो खिदमत का सिलसिला जारी था उसको शुरू किया, और दोबारा अपने ख़ानदानी रवायती पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इनके साथ गुफ्तगू करने के बाद एक बात जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सिर्फ पैसों से होती है, कुर्बानियों से नहीं होती। मैं आपका मेज़बान वसीम गौरी इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हाजिर होंगे अगले वीक। अल्लाह हाफिज़।